بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پیام صبح کا موضوع مہمان کے حقوق۔ خواتین و حضرات، بظاہر بہت چھوٹا سا موضوع لگتا ہے کہ مہمان کے حقوق۔ کچھ مشقی اقدار ہوتی ہیں، کچھ دینی اقدار ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے ہی گھروں میں مہمان آتے تھے، بڑی خوشیاں ہوتی تھیں، بلکہ طویل عرصہ قیام بھی کرتے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں، ہم اپنے بچپن میں جاتے تھے، خالہ، ماموں، چچا، تایا، ان کے گھروں میں ان کے بچے آتے تھے، ایک محبتیں ایک پروان چڑھتی تھیں۔ ہم ایڈوانس ہو گئے، ہم ترقی یافتہ ہو گئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیلی فون کیے بغیر کسی کے گھر جا ہی نہیں سکتے۔ کمرشل زندگی ہو گئی ہے، ہم عجلت پسند ہو گئے ہیں، پھر یہ کہ ہم مفاد پرست ہو گئے ہیں۔ جن سے ہمارا کام ہوتا ہے تو وہ اگر ہمارے مہمان بن کر آئیں تو بہت اچھا ہے، یا ہم ان کے مہمان بن کر جائیں۔ غریب رشتہ دار اگر ہمیں بلا لیں تو ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر ہمارا جو ہم پلہ اسٹیٹس ہمارا اور ان کا برابر ہوگا تو ہم چلے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، میں اپنے گھر میں ان لوگوں کو بلاؤں گا کہ جن کی سوسائٹی میں بڑی وقت ہوگی، وہ میرے مہمان ہوں گے۔ خواتین و حضرات، کسی کو کھانا نہیں کھلایا جاتا بلکہ اس کے اکرام میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے۔ مہمان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں، اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھی کچھ مہمان آئے تھے، آپ کا رویہ کیا رہا ان سے، جو ہم سورہ ذاریات کی کچھ آیات پیش کریں گے اور اس پر گفتگو ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات اور بہت اہم ہے کہ بہت مشہور بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ خواتین حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی محفل ہے، اللہ اکبر۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا جائزہ عزت کے ساتھ دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جائزہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن اور ایک رات کی مہمانی۔ خواتین و حضرات، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ 3 دن سے زیادہ کی مہمانی صدقے میں شمار ہوگی۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے، بہت اہم موضوع ہے یہ۔ ہمارے گھروں سے یہ اقدار کیوں رخصت ہوتی جا رہی ہیں؟ یہ دینی اقدار بھی ہیں اور یہ ہماری سماجی اقدار بھی، جو ہمارے باپ، دادا، ہمارے اجداد میں چلی آتی تھیں، کیوں دور ہوتی جا رہی ہیں؟ اور یہ ہماری گھروں کی جگہ ہوٹلز نے کیوں لے لی ہے؟ تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ ذاریات، آیات 24، 25، 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون صدق الله العظيم۔
خواتین و حضرات، سورہ زاریات آیات 24، 25، 26 اور 27 ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی آپ تک پہنچی؟ جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو بھی سلام ہے۔ کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، کتنے اصول دیے گئے ہیں ان آیات میں، تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے شہر کے، اور شہر کے کیا، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف رکھتے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں۔ میرے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں، سب آپ سے واقف ہیں۔ ایک اور ہمارا معزز مہمان، یہ مہمان جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم مولانا اسد تھانوی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے، اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں مفتی صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن میں کل کے سوال کا صحیح جواب اور آج کا سوال پچھلا ہمارا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کی صاحبزادی تھیں؟ صحیح جواب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ 3 آپشنز۔ حضرت ہاجرہ سے اجازت لی، حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا، یا اپنے طور پر فیصلہ کیا؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے اور ہمارے مہمانوں سے براہ راست بات کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبر نوٹ فرما لیجئے۔ ٹیلی فون نمبرز ہیں 00922 343000981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں پہلا سوال، دین ہمارا مہمان کے حقوق کیا بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے آیات قرآنی تلاوت کی کہ قرآن ضیافت اور مہمان نوازی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، اور ابراہیم المکرمین کہ وہ مہمان معزز تھے۔ لوط علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو بے آبرو نہ کرو۔ اسی لیے اہل عرب میں یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اول من سن القرا، کہ وہ پہلی عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آداب مہمان نوازی اور میزبانی کی سنت اور شعار کو رائج کیا، اور یہی شعار ابراہیمی بعد کے انبیاء کرام علیہم السلام کی شرائع میں رہا۔ مہمان نوازی کے حوالے سے 3 درجات ہیں۔ بعض کلمات حدیث میں وجوب کے معنی سمجھ میں آتے ہیں، بعض میں سنت و استحباب کے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور جس کا آخرت کی جواب دہی پر ایمان ہے تو اس پر لازم ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ جو حدیث آپ نے فرمائی بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جائزتہ یوم و لیلہ۔ جائزہ کہتے ہیں کسی صاحب اکرام کو جو تحفہ ہدیہ دیا جاتا ہے یا انعام دیا جاتا ہے اسے جائزہ کہتے ہیں۔ تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات یہ تو گویا اس کا حق ہے، اور اس کے بعد 2 دن صدقہ ہے، اور پھر کوئی رکھتا ہے تو استحباب ہے۔ لیکن
مہمان سے بھی فرمایا کہ مہمان نوازی 3 دن ہے، فلا یؤسمو، کہ وہ پھر اپنے میزبان کو گناہگار نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میزبان کو گناہگار کرنے کے معنی کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ یہ ہیں کہ وہ وہاں ٹھہر جائے اور نہ جائے، اور اس کے پاس مہمان نوازی کا سامان نہ ہو، یا وہ اپنے دل میں بے قراری اور تنگی محسوس کرے تو کسی پر بار نہیں بننا چاہیے۔ ایک تو مہمان نوازی کی تعلیمات کے حوالے سے یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب جو جیسا میں نے عرض کیا کہ احادیث سے مبارکہ سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تبعثنا، آپ ہمیں مختلف ڈیوٹیز پر بھیجتے ہیں صدقات وصول کرنے یا اور کاموں کے لیے، وَنَنزِلُ بِقَوْمٍ، ہم ایک قوم کے پاس جا کر ٹھہرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ عرض کیا کہ وہ ہماری میزبانی نہیں کرتے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ تمہاری مہمانی کے لیے جو دیں خوش دلی سے قبول کر لو، اور اگر وہ نہ دیں تو خذو حقکم، اپنا حق لے لو۔ یہ اس دور سے متعلق ہے جس میں وجوب کے معنی آتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آج کل تو ہوٹلنگ ہیں، ریسٹورانٹ ہیں اور چیزیں ہیں، یہ بھی قرآن میں ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، کہ سفر کرو تو زاد راہ کا اہتمام کرو، راستے کی ضروریات۔ لیکن جو اس زمانے میں جب ریگستانوں میں بیابانوں میں سفر ہوتے تھے تو مسافر کہیں کوئی جھونپڑی، کوئی خیمہ، کوئی گھر نظر آتا تو رات گزارنے کے لیے وہاں سہارے کی تلاش میں جاتا تھا، تو اس وقت جب اور کوئی وسائل حیات یا رات کی ضروریات کا نہیں تھا تو ایسی حالت میں اس کو حضور نے واجب کا درجہ دیا کہ جب متبادل آپشن کوئی نہ ہو۔ لیکن عام حالات میں اسے سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے، اور ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ 1 دن مہمان، 2 دن مہمان، تیسرے دن بلائے جان۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن مہمانی ہے، پھر اس کو جائزہ بھی فرمایا، پھر 2 دن ہے، اور پھر اپنے کئی الفاظ ہیں کہ اپنے مہمان کے لیے تنگی نہ پیدا کرے، اپنے مہمان کو گناہگار نہ کرے۔ اس کو شریعت میں سد ذرائع کہتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53، فَإِذَا طَمَعْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا کر بیٹھے نہیں رہو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ باتیں کرنے میں لگ گئے اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچ رہی ہے، بے قراری محسوس ہونے لگی۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اصابنی الجہد، کہ بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کچھ ہے، ایک سے، دوسری سے، تیسری سے پوچھا تو کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میرا مہمان ہے، کوئی ہے اس کی میزبانی کرنے والا؟ ایک انصاری لے کر گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے آج رات کے، جس کو عربی میں عشاء کہتے ہیں، ہمارے ہاں ڈنر کہتے ہیں، اس کے کھانے کا انتظام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس انصاری صحابی نے عرض کیا، اپنے بیوی سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ وہ کھانا تیار کر لو، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، جب مہمان آئے تو کھانا رکھ دینا، اور جب کھانا چن لو تو چراغ کو بجھا دینا، کیونکہ آداب میزبانی میں یہ بھی ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، وہ اجنبیت محسوس نہ کرے۔ لیکن کھانا ہی ایک بندے کا تھا تو فرمایا کہ روشنی گل کر دینا، ہم بھی یہ تاثر دیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں لیکن اصل میں مہمان کھا رہا ہوگا۔ تو جب وہ صبح مسجد میں گئے تو حضور نے فرمایا کہ تم نے جو آج کیا ہے، عجب اللہ تعالی، کہ اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہوا، اور ایک حدیث میں کہ اللہ نے ضحک فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ایک بات جو فرمائی یہاں پر آداب میزبانی، تھانوی صاحب، جو ایک لفظ، 2 الفاظ آئے، یہ آداب میزبانی کیا ہیں، قرآن کریم کیا بتا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آیت کریمہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین۔ اس قرآن پاک کی آیت سے یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کو
جب وہ اجنبی مہمان گھر میں آئے اور سلام و دعا ہوا تو یہ نہیں پوچھا کہ تم کھانا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، میں تمہارے لیے کھانا لاؤں نہیں لاؤں، ٹھنڈا پیو گے چائے پیو گے۔ پیر کرم شاہ اظہری نے بڑا خوبصورت ترجمہ لکھا اس کا، لکھا کہ چپکے سے کھسک گئے، جی یعنی خاموشی سے اندر چلے گئے بغیر بتائے، اور جا کر انہوں نے وہاں پھر وہ بچڑا ذبح کرایا اور اس کو بھنوایا تیار کرایا اور کھانا مہمانوں کے لیے لے کر آ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلامی آداب میزبانی یہ ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر میں جائے تو آپ اس سے یہ نہ پوچھیں کہ جی آپ کھانا کھائیں گے، آپ چائے پیئیں گے، آپ ٹھنڈا پیئیں گے، نہیں، جو گھر میں ہے وہ اس کے سامنے لا کر رکھ دو، سبحان اللہ۔ اور وہ اگر کھانا چاہے گا تو کھائے گا۔ حکایات میں لکھا کہ ہارون رشید بادشاہ تھا، امیر المومنین تھا، خلیفہ تھا، تو اس کے دربار میں کوئی بدو گاؤں کا آدمی آیا، کھانے کا وقت ہو گیا، تخت کے اوپر کھانا لگایا گیا تو ہارون رشید نے جیسے طریقہ ہوتا ہے میزبان کا کہا آپ یہ لیجئے آپ یہ لیجئے آپ یہ لیجئے، تو بدو اپنا رومال لے کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اس وقت میرا رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے دسترخوان پہ اتارا ہوا ہے، رزق دینے والا ہوا ہے، آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ یعنی جو میرا دل چاہے گا میں کھاؤں گا، جو میرا دل نہیں چاہے گا۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اسلامی آداب میزبانی یہ ہے کہ جب مہمان گھر میں آیا ہے، جو گھر میں کھانے کی پینے کی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اس کے سامنے لا کر رکھ دو، بہترین سے بہترین چیز، بہتر۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اور مفتی صاحب نے اس حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا، فرمایا کہ پہلا دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو اپنے گھر کا جو نارمل روٹین ہے اس سے بڑھ کر کچھ پیش کرو۔ جی ہاں، یعنی جو بچڑا جو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روز بچڑا نہیں ذبح کرتے ہوں گے، جی بے شک، نا، کہ مہمان آئے تو بہترین چیز اور موٹا تازہ صحت مند بچڑا۔ ایک آیت میں تو سمین ہے کہ فربا، ایک آیت میں حنیز ہے کہ تکے بنائے ہوئے بھنا ہوا، جی بھنا ہوا، جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دن اس کو ایسا کھانا پیش کرو جو آپ تمہارے گھر کے مقابلے میں کچھ بہتر ہو، یعنی آنے والے کے لیے آپ نے میٹھا بنا لیا یا کوئی اور چیز اور بنا لی، یعنی روزمرہ روٹین میں جو کھانا ہے اس سے بہتر کھانا۔ فرمایا دوسرے اور تیسرے دن بھی اس کو کھانا دو، لیکن وہ جو تمہارے گھروں میں پکتا ہے، جو تم، اور اگر 3 روز سے زیادہ میزبانی ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ صدقے کا تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک برتن تھا لگن اتنا بڑا جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ 4 آدمی، اور جب نماز اشراق سے فارغ ہوتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اس میں کھانا تیار کیا جاتا تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو کھلایا جاتا تھا اور پیش کیا جاتا تھا۔ آج بھی اگر آپ دنیا میں کہیں بھی گھومیں، کسی بھی ملک چلے جائیں، مفتی صاحب کو آپ کو ہمیں کئی جگہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، جو میزبانی آپ کو اسلامی ممالک میں ملے گی وہ غیر اسلامی ممالک میں نہیں ملے گی۔ میں معاشرے کی بات نہیں کر رہا، میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں یا ان لوگوں کی جو آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں اور مسلمان بھی ہیں، لیکن عرصہ دراز سے امریکہ میں، کینیڈا میں یا اور جگہ رہ رہے ہیں، تو آپ کو وہاں وہ آداب میزبانی نہیں نظر آئیں گے جو آپ کو اپنے علاقے میں اور اسلامی ملک میں نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس مہمان کی خدمت صرف سماجی رویہ نہیں، عبادت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ اور اچھا، جیسے اب ہم سندھ میں رہنے والے ہیں، سندھ باب الاسلام ہے، آپ پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو اندازہ ہوگا جتنے اچھے آداب میزبانی سندھ میں ہیں باقی جگہ اس سے تھوڑے کم آپ کو ملیں گے۔ آداب میزبانی اور مہمان کا اکرام اور مہمان کو اچھی چیز پیش کرنا، یہاں چونکہ باب الاسلام ہے اور اسلام کی اللہ تعالیٰ نے یہاں چیزیں عطا فرمائیں تو یہاں وہ بات زیادہ ہے۔ تو اسلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کے اندر آداب میزبانی بہت زیادہ ہیں، اور یہ کہ میزبان کا اکرام کرو۔ ایک جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ، میں اور آپ ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، مثلا آپ الگ کھانا کھا رہے ہیں، میں الگ، اگر آپ اکٹھے ہو کے کھانا کھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ تو میزبانی کے آداب جو اسلام نے عطا فرمائے اور مسلمان معاشروں میں اور مسلمان کمیونٹی میں پائی جاتے ہیں، آپ روزمرہ بھی دیکھتے ہیں اگر 3 آدمی کا کھانا ہے 4 بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔
5 بھی بیٹھ جائیں گے تو پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آداب میزبانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یقیناً یہ ہماری ویلیوز ہیں، اور جو بات آپ نے فرمائی کہ سندھ کا معاملہ، ہم تو پورا پاکستان دیکھتے ہیں کہ ہم اگر پنجاب چلے جائیں تو ہمیں بہترین میزبان ملتے ہیں، ہم اوپر چلے جائیں KPK جسے آج ہم کہتے ہیں، تو یہ خیبر پختونخوا، وہاں پر ہمیں بہترین میزبان ملتے ہیں، اپنی جان تک اپنے مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ۔ لیکن یہ بات بہت اہم اٹھائی تھانوی صاحب نے کہ آداب میزبانی سے مغرب بھی واقف ہے، لیکن بالکل اسی طرح واقف ہے جس طرح وہ چیریٹی پر بلیو ہے ان کا، ہمارا زکوٰۃ اور انفاق پر بلیو ہے۔ میرے مال میں مال رکھا گیا ہے سائل اور محروم کا، وہاں یہ بات نہیں، وہ تو صرف یہ کہ مجھے انسان کی مدد کر دینی ہے۔ اصل میں وہ ایک میکنائزڈ انسان تیار کرتے ہیں کہ یہ مینرز ہونے چاہیے۔ ٹھیک، ہم ایک ایتھیکل، اسلام ایک ایتھیکل اور اخلاقی شخصیت تیار کرتا ہے کہ وہ ان اقدار کو ایک معاشرتی مینر کے طور پر نہیں بلکہ عبادت اور نیکی اور وسیلہ اجر کے طور پر اختیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ بنیادی کنسیپٹ کا فرق سمجھ میں آ جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ جو ایک کام کو عبادت اور نیکی اور حصول ثواب کے لیے کرے گا تو مہمان اس کے دسترخوان پہ کھائے گا تو اسے خوشی ہوگی اور اس کا سینہ کھل جائے گا کہ یہ ثواب ہے۔ اسی طرح سے مہمان کو بھی کے لیے بھی کچھ آداب تعلیم فرمائے گئے ہیں کہ میزبان اپنی استطاعت کے مطابق جو کھانا چن لے وہ اسے خوش دلی سے کھائے اور کسی چیز کے بارے میں جو طبیعت کے خلاف ہو ناگواری کا اظہار نہ کرے۔ مفتی صاحب یہاں بریک کی طرف جانا ہے، لیکن جو بات آپ نے فرمائی اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ ناگواری سے نہ کھائے۔ اگر کوئی میزبان غریب ہے، اس کا ہاتھ کھلا نہیں ہے، یہاں پر واقعہ یاد آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک غریب بدو نے بلایا، دعوت دی، آپ تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے کدو رکھا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو کھاتے رہے، حالانکہ دعوتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اس سے دلجوئی مقصود ہے، کہیں دل شکنی نہ ہو اس غریب کی، تو میزبان پر زحمت کا سبب نہ بنے۔ اور پھر درمیان میں ایک بات میں نے کوٹ کی تھی، بلکہ بات کیا، سورہ احزاب کی آیت ہے اور آیت نمبر 53 کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، جس کی طرف اشارہ فرمایا مفتی صاحب نے کہ کچھ مہمان کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے، کچھ قواعد ہونے چاہیے، کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں مہمانی کے بھی۔ فانتشروا فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، بیٹھ کر باتوں، کھانا کھا لیا اب چلے جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ، سرکار دو عالم کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں، تو بیٹھ کر لمبی باتیں نہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ حیا کی وجہ سے یہ بات آپ سے نہیں کہہ سکتے کہ اب مجھے زحمت ہو رہی ہے، یہ بات تمہیں خود سوچ لینی چاہیے۔ آداب کیا ہوتے ہیں میزبانی کے اور مہمانی کے، تفصیل سے ہم بات کریں گے، فی الحال بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی لا کے آئیں گے تو ہم واپس رکھیں گے سوال کہ کیا مہمان کو دروازے پہ اس کا استقبال کرنا کیا ہمارے آداب میں شامل نہیں؟ جب مہمان جا رہا ہے گھر سے، کیا اسے دروازے تک خدا حافظ کہنے کے لیے جانا، گاڑی تک اسے پہنچانا، بٹھانا، کیا یہ آداب میزبانی میں شامل نہیں ہے؟ اور خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات، آپ نے ہمیں کیا کیا تعلیمات فراہم کی ہیں، کیا کیا روشنی ہمیں دی ہے، تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ فی الحال ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید، تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، معزز مہمان ہمارے، اور ہم بات کر رہے ہیں آج جس موضوع پر، وہ موضوع ہے کہ مہمان کے حقوق کیا ہیں۔ میں نے انٹرو میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ رفتہ رفتہ جو آداب میزبانی ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے پاس مشقی اقدار ہوا کرتی تھیں،
اب بھی ہیں، ذرا سا تناسب کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم ایک زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک ہمارے پاس اصول ہوتے ہیں، ہمارے پاس آداب ہیں مہمانی کے اور میزبانی کے، جو قرآن کریم ہمیں تعلیم کرتا ہے، ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ بنیادی گفتگو تھانوی صاحب نے اور مفتی صاحب نے عطا فرمائی، اسی بات کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ خواتین و حضرات، دو چیزیں ہیں، سماجیات اور دین۔ سماجی عمل، ہماری اقدار بہت اچھے، ہمارا مہمان کوئی گھر میں آتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ رحمت کے دروازے ہمارے گھر میں کھل گئے، نور ہمارے گھر میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ہمارا دین ہمیں بار بار تعلیم کر رہا ہے۔ ہماری جو مذہبی اقدار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ سورہ زاریات کی جو آیات یہاں پر آج گفتگو میں آئیں، اس پہ جب مہمان گھر میں آیا تو کیا کیا؟ اس نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ پھر جو گھر میں بہترین چیز تھی، یعنی تازہ موٹا بچڑا ذبح کروایا، مہمانوں کی خدمت کی۔ جو تھانوی صاحب نے ابھی بتایا ہمیں کہ جو بہترین چیز گھر میں ہو وہ مہمان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ پھر مہمان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کیا لیں گے، کیا کھائیں گے، ٹھنڈا گرم وغیرہ، بہترین چیز پیش کی، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ کھائیے، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ آیت، یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ بھائی آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہیں آداب میزبانی جو قرآن کریم تعلیم کر رہا ہے ہمیں۔ آج یہ تعلیمات، یہ قرآن کی تعلیمات ہم پر کتنی نافذ ہو رہی ہیں یا ہم میں کتنی پائی جاتی ہیں؟ خواتین و حضرات، غریب رشتہ دار اگر مہمان بن کر آ جاتے ہیں ہمارے گھر، مہمان، ہمارے ماتھے پر تیوریاں آ جاتی ہیں، بل پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایک معمولی ایم این اے، ایک معمولی ایم پی اے، ایک سینیٹر، ایک صنعتکار، ایک جاگیردار گھر میں آتا ہے تو ہم دروازے پر جا کر اس کو ریسیو کرتے ہیں، اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں، بہترین چیز۔ کیا یہ ہے سبق ہمارے دین کا؟ انسان سے محبت، جو بات کی مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہ ہمارے پاس خیر موجود ہوتا ہے اپنے ہر عمل میں، تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب، پھر میں کوئز کا جو سوال تھا اس کا جو ونر ہے اس کا اعلان کریں گے، پھر ہم ایک پیکج دکھائیں گے کہ خلق خدا کیا کہتی ہے مہمان کے تعلق سے، مہمان کے حقوق کے تعلق سے۔ سوال یہ رکھا تھا ہم نے پرسوں آپ کی خدمت میں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کی صاحبزادی تھیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح جواب۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، یا اپنے طور پر فیصلہ کیا؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر، اور ان فون نمبرز پر آپ براہ راست بات بھی کر سکتے ہیں ہمارے معزز علماء سے۔ نمبرز ہیں 009221343000981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور یہ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم مولانا اسد تھانوی صاحب، ایک پرچی نکال کر آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو دے دیجئے۔ آپ بالکل نیچے سے پرچی نکال رہے ہیں تاکہ بہت ہی ایماندارانہ انداز میں پرچی نکالی جائے۔ یہ سبحان اللہ۔ جی، سائمہ یو ایس اے، سائمہ صاحبہ یو ایس اے سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ چھوٹا سا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں ہمارا مقصد صرف ایک ہے، دینی معلومات کو فروغ پہنچے، اور خاص طور پہ ہماری یوتھ میں۔ دین کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس مملکت کو سیکولر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس پر گفتگو پھر انشاءاللہ کریں گے۔ وحدت ادیان کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف دین اور یہ قرآن کریم، ہمارا قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتا رہے گا۔ صرف قرآن، قرآن اور قرآن۔ خواتین و حضرات، ایک پیکج مہمان کے حقوق کے تعلق سے ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کی رحمت ہے، مہمان اگر آپ کے گھر میں آ جائے تو بالکل اس کا جو ہے وہ آپ نے اسی طرح سے خیال کرنا ہے جیسے آپ اپنے گھر والوں کا کرتے ہیں۔ بات اگر دور کی کریں گے تو زحمت ہے، اور اگر آپ جو ہے
میں اس کے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو مہمان تو رحمت ہوتے ہیں، برکت اللہ تعالیٰ دینے والے. اس زمانے میں تو زحمت بن گیا. دور تو ایسا چل رہا ہے کہ یہاں محبتوں کی کمی ہو گئی ہے، اس وجہ سے لوگوں کی سوچ بھی بدل گئی ہے. مہمان تو رحمت ہوتی ہے جی، مہمان اگر آئے تو میرا خیال نہیں ہے کہ بندے کو اس طرح زحمت ہونی چاہیے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگوں کے تو نہیں آتے، ہم لوگوں کے تو نہیں ہوتا. ہمیں تو مہمان رحمت ہی لگتے ہیں. اگر آپ مہمان نواز ہیں اور آپ اپنی چیزوں کو یا اپنی زندگی کو یا خوشی کے موقعوں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مہمان آپ کو برا نہیں لگتا. لیکن جو مہنگائی ہے اس حساب سے جو بیچارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے تو زحمت ہے. لوگوں کے اندر یہ سوچ ہونا چاہیے کہ مہمان جو ہے وہ رحمت ہی ہوتی ہے، بھلے وہ کتنا ہی زحمت آپ کے لیے بن جائے لیکن ہوتا تو رحمت ہی ہے. اللہ کا تو کہنا ہے کہ رحمت ہے لیکن بجٹ کے لحاظ سے زحمت ہے. اللہ کے اوپر سے بھروسہ اٹھ گیا اور ایمان میں اور یقین میں ہماری کمزوری ہو گئی. شاید تھوڑی سی نفسا نفسی زیادہ ہے، لوگوں کے اپنے پرابلمس بڑھتے جا رہے ہیں. ہوتے تو خیر مہمان اچھے ہی ہیں آج کل، لیکن صرف وجہ مہنگائی ہے اور کوئی وجہ نہیں. صرف مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے بل آتے ہیں. مہمان آنا اچھی بات ہے لیکن یہ بھی خود دیکھ کے جائے کہ اس وقت جانا صحیح ہے. رہنا اس کو ایک دن چاہیے، رہ جاتا ہے وہ 10 دن تو سر وہ کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتا ہے. خواتین حضرات کے پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا، بجٹ، مہنگائی، اور ایک اور بات بہت اہم فرمائی ایک صاحب نے کہ مہمان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنے میزبان پر زحمت تو نہیں بن رہا، اس کا سبب تو نہیں بن رہا زحمت کا. یہ بات فرمائی تھی منیب الرحمان صاحب نے بھی. میں چاہتا ہوں اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں، لیکن ایک سوال میں یہاں پر ایک پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. کیا مہمان کے آنے سے رزق کم ہوتا ہے یا رزق میں زیادتی ہوتی، اضافہ ہوتا ہے؟ ہماری اقدار اور دین کی اقدار تو یہ بتاتی ہیں کہ مہمان کا آنا باعث برکت ہوتا ہے، اس لیے کہ بندہ جدھر چلتا ہے اپنی روزی ساتھ لے کر چلتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب الموت، کہ جس طرح موت انسان کے تعاقب میں ہے اسی طرح رزق بھی انسان کے تعاقب میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے دسترخوان پر بھی کوئی کھائے تو یہ نہ سمجھے کہ میرا حصہ کھا رہا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ وہ اپنا حصہ کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنا دیا، وسیلہ اور سبب بنا دیا، اور خوش قسمت ہوں اور اجر کمانے کا ذریعہ بنا دیا. دوسرے جو آپ فرما رہے تھے کہ آداب میزبانی میں سے دروازے تک چھوڑنا، یہ تو کم از کم ہے، ورنہ اقدار جو عالی اقدار ہیں یہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب گئے اور وہاں آپ کا استقبال ہوا اور بچیوں نے استقبالی نغمہ پڑھا تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو چھوٹی بستیوں میں بستی سے باہر ایک پوائنٹ ہوتا تھا جہاں وہ تک جا کر مہمان کو الوداع کہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم پر آفتاب رسالت طلوع ہوا وداع کی گھاٹیوں سے، جہاں سے ہم اپنے مہمانوں کو رخصت کرتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں. تو اس لیے جیسے آج کل ایئرپورٹ پر ریسیو کرتے ہیں، اسٹیشن پر کرتے ہیں، بس سٹاپ پر کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اگر اس کی اپنی سواری نہ ہو تو وہاں تک پہنچائیں جہاں سے اس کو تاکہ مہمان کے اکرام میں اضافہ ہو. کچھ کالرز آپ سے اور بات ایک کرنا چاہ رہے ہیں. مسئلہ عرض کر دوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث سے وجوب کا پتہ چلتا ہے. ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہم گئے اور اس نے مہمان نوازی نہیں کی تو حضور نے ملامت نہیں کیا بلکہ اپنے گھر میں پتہ کیا تو 4 بکریاں تھیں، فرمایا ان چاروں کو دو اور 2 حصے کر کے وہ 4 بندے تھے، ایک حصہ 2 بندے لے لیں، ایک حصہ 2 بندے لے لیں. اس سے محدثین نے یہ نکالا کہ مہمان نوازی واجب نہیں ہے، سنت ہے اور مستحب ہے. تو 2 معنی ہیں، یا تو یہ ہے کہ ایک مخصوص حالت میں واجب ہے، اور یا یہ ہے کہ وجوب کا حکم منسوخ ہوا اور یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی کچھ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحبان کو بھی السلام علیکم.
میرا آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی ان نون پرسن آ جائے، مطلب ابو کے کوئی رشتہ دار وغیرہ جن سے ہم ملے نہ ہوں، ان کے سامنے جانا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، اگر ابو کے رشتہ دار ایسے آ جائیں جن سے پہلے کبھی نہیں ملے، ہاں جی، تو پردے کے لحاظ سے ان کے سامنے جانا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ سوال رکھتے ہیں ہم۔ آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا نام ہے تحلیل ظفر، اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب والا سر، میں محترم اسلام آباد سے یاسر عرض کر رہا ہوں۔ جی یاسر صاحب، آپ کا پروگرام دیکھ کے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک زندگی ملی ہے، اسلامی زندگی، بہت خوبصورت زندگی۔ اللہ قبول فرمائے۔ تو ایک سوال ہے، میرا دو سوال ہے۔ ایک تو کہیے کہ اگر آپ کے گھر میں پردہ ہے، وہاں جگہ نہیں ہے، تو مہمان کے لیے ہوٹل جانا جائز ہے؟ اگر آپ کے گھر میں پردہ ہے اچھا تو وہاں جی۔ دوسرا میرا ایک سوال جو پروگرام سے ہٹ کے ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن میں بڑی کوشش کی تھی، کل کال نہیں مل پائی۔ تو ایک مسئلہ ہے، ایک فیملی میں تھوڑا سا رہنمائی کی مطلب میں مفتی صاحبان سے ایک ریکویسٹ ہے، دونوں سے، مفتی صاحبان سے، تاکہ ہمیں اس سوال کا تھوڑا سا ایزی کر دیں۔ ہمارے لیے بہت مسئلہ ہے کہ ایک عورت کیا حلف اٹھا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ 3 بچوں کی ماں کسی سے غائبانہ فون پہ بات کی یا ملی جو بھی تھا، تو ان کے میاں کی جو ان کی میاں کی عزت کے خلاف ہے۔ اب اگر عورت قرآن کے ہاتھ سے کہتی ہے کہ میں صرف فون کی حد تک بات کی ہے، لیکن کچھ شواہد ایسے ملتے ہیں، مطلب جبکہ ایک عورت کی شواہد ملتی ہے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو اب وہ میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں سمجھ گیا کہ کیا یہ عورت حلف اٹھا سکتی ہے قرآن کریم پر؟ اب اس پہ یقین کامل کے ساتھ تک ہونا چاہیے۔ اگر وہ جھوٹا قرآن اٹھائے گی، کیا قرآن اس کو معاف کر دے؟ کیا قرآن اس کو چھوڑے گا؟ اب میاں طلاق کے موڈ میں ہے، لیکن اب مطلب میں سمجھ گیا آپ کی بات، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دونوں سوال رکھتے ہیں تھانوی صاحب آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال یہ کہ بلکہ سوالات زیادہ ہیں یہ کہ اگر ابو کے رشتہ دار گھر آئیں جن سے ہم پہلے کبھی نہیں ملے، تو کیا ہمیں ان بچیوں کو سامنے جانا چاہیے؟ دیکھیے رشتہ داروں کی 2 قسم ہیں، کچھ تو محرم ہیں جن سے پردہ نہیں ہے، جیسے ماموں ہے، چچا ہے، دادا ہے، نانا ہے، ان سے تو ملاقات ہو گئی نہیں۔ اچھا، یعنی دوسرے ملک سے، دوسرے شہر سے بھی آ سکتے ہیں، تو جو محرم ہے ان کے سامنے تو مسلمان خاتون کو جانا چاہیے۔ جو محرم نہیں ہے، ابا کے رشتہ دار ہیں یا اماں کے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، ان کے سامنے خواتین کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال بھی اسی سے متعلق ہی ہے کہ اگر گھر میں پردے کا اہتمام ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، مفتی صاحب، تو کیا مہمان کو ہوٹل بھجوا دیا جائے اگر پردے کا جو ماحول ہے اسے ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہو؟ میرے خیال میں یہ تو سوال ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اگر پردے کا ماحول ہے، ہم یہاں جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم تو دین کی تعلیمات کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ غیر محرم سے پردہ ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی، اور دوسرا یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو مہمانوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، یہ ضروری نہیں کہ قرابت کا رشتہ ہو، انسانیت کے ناطے سے بھی کوئی آیا، اسلام کے ناطے سے آیا، اور اگر قرابت دار بھی ہے تو پھر اس کا حق ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر گھر میں الگ مہمان کے رکھنے کا انتظام ہے تو رکھ سکتے ہیں، نہ ہو اور تنگ گھر ہو، چھوٹے گھر ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی متبادل انتظام ہونا چاہیے۔ بالکل۔ قوم منکرون کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کچھ جو اجنبی ہیں، نا آشنا لوگ ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، جو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، بلکہ سلام کا جواب سلام سے دیا اور ان کو بٹھایا، اور سب سے پہلے جو ہے وہ دعوت طعام کا انتظام کرنے چلے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو میزبانی ہے یہ انسانیت کے ناطے سے ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے اخلاق کا یہ معیار جو ہے ہونا چاہیے۔ اس میں آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی بھی شرط نہیں ہے، انسان کی ہے۔ کوئی بھی آدمی کھانے کے وقت آپ کے گھر پر آیا ہے، مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، آپ اس کو کھانا پیش کیجئے۔ اگر اس کا مذہب کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو الگ بات ہے۔ ایک ہندو بچہ ہے، میں کالج میں پڑھاتا ہوں، میرے پاس پڑھتا ہے،
میرے گھر پہ آیا ہے، میں کھانے کے وقت کھانا دوں گا، چائے کے وقت چائے دوں گا، ٹھنڈے کے وقت ٹھنڈا دوں گا. اور یہ اگر آپ اچھا عمل کریں گے تو وہ اسلام کے قریب ہوگا، اور وہ اسلام کے قریب ہوگا، اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے مستقبل میں اس کے مسلمان ہونے کا راستہ بھی بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے شواہد موجود ہیں. اس کے شواہد موجود ہیں. اور صرف مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی ہوگا. یہ ہمارا دین کا پیغام ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اچھا ایک بات رہ گئی جو آپ نے پہلے یہ بات کی تھی کہ دروازے تک چھوڑنے جانا اور آنا، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں ہے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑنے اور مہمان کو دروازے تک لینے جائیں. اچھا اور ایک بات اور بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث مبارکہ میں کہ جب کھانا کھانے لوگ بیٹھیں تو میزبان بھی آخر وقت تک کھانا کھاتے رہے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ آپ مہمان آئے، میں جلدی کھانا کھا کے فارغ ہو گیا، آپ ابھی فارغ نہیں ہوئے تو آپ تکلفاً آپ بھی چھوڑ دیں گے. تو آداب میزبانی میں یہ بھی ہے. اور جب تک دسترخوان لپیٹا نہ جائے یعنی اٹھایا نہ جائے، جب تک تھوڑا تھوڑا کر کے آدمی کھاتا رہے، جب سب اٹھیں تو ان کے ساتھ اٹھیں. ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بڑے برتن میں آپ کھا رہے ہیں تو اپنے سامنے سے کھانا کھائیں. پھر آداب میزبانی آداب طعام میں یہ بھی ہے کہ بچا ہوا چھوڑے مت، اتنا لیں جتنا کھا سکتے ہیں. اور آداب طعام میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کھانے کی چیز گر جائے اس کو دھو کے کھا لو، اس کو ضائع مت کرو. ان چیزوں پہ بھی توجہ ہمیں دینی چاہیے. بالکل. رزق کی عزت کریں. رزق کی عزت یہ بھی فرمایا. پلنگ پہ اگر بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو کھانے کو سراہنے رکھیں، خود پائنٹی بیٹھیں. سبحان اللہ. یہ اکرام ہے کھانے کا کہ کھانے کو سراہنے کی طرف رکھیں، خود بیٹھے پائنٹی پر. یہ تمام آداب ہیں. ایک سوال جو کہ متعلق نہیں ہے اس پروگرام سے، لیکن کیونکہ سوال آیا ہے تو میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ بیان فرما دیجئے. صرف ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو کالر ہیں ہمارے ان تک بات پہنچ جائے. حالانکہ یہ موضوع سے متعلق سوال ہونا چاہیے. درخواست ہماری یہ ہے تمام ناظرین سے. سوال یہ ہے کہ کسی عورت نے سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، اس عورت نے قرآن کریم پر حلف اٹھا لیا، تو کیا عورت قرآن کریم پر حلف اٹھا سکتی ہے؟ یہ فرما رہے ہیں. عورت ہو یا مرد، بنیاد اصول یہ ہے کہ حلف جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ہوتا ہے. اور کوئی کہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم، رحمان و رحیم کی قسم، تو مسلمانوں کو اس قسم کو کافی سمجھنا چاہیے. مگر چونکہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جب قرآن اٹھا کر قسم کھائے گا تو وہ اس کا خوف کر کے شاید جھوٹی قسم نہ کھائے، تو اور قرآن کلام اللہ ہے، کلام اللہ کی قسم بھی کہہ کر کھائی جائے تو قسم ہو جاتی ہے. لیکن اگر چونکہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ یہ قرآن کے خوف سے جھوٹی قسم نہیں کھائے گا تو قرآن دیتے ہیں، مگر اگر عورت ناپاک ہے تو وہ قرآن پر ہاتھ نہ رکھے یا قرآن کو نہ اٹھائے، پاک ہے تو اٹھائے. اس لیے جب بھی قسم میں قرآن کو لایا جائے، مرد ہو یا عورت ہو تو پاک ہوں تو انہیں قرآن اٹھانا چاہیے، اور خواتین بھی پاک ہوں تو قرآن اٹھانا چاہیے. ورنہ شریعت کے معیار کے مطابق اللہ کی قسم کہہ کر قسم کھائی تو اس سے قسم کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خواہ مرد ہو یا عورت دونوں حلف اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور عورت کوئی تحقیر والی مخلوق نہیں ہے، عورت اور مرد دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے. اب پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آخری جو 2-2.5 منٹ ہیں اس میں آپ ہمیں یہ تعلیم کریں، آپ دونوں حضرات، کہ مہمان کے حقوق جو کہ آپ دونوں حضرات نے تفصیل سے بیان فرمایا، رکاوٹیں اب سامنے آنے لگی ہیں، ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں، ہم کیوں اتنے نیک عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آغاز آپ کیجئے. جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، آج سے جو 30 سال 40 سال پہلے کا زمانہ تھا، کوئی بھی مہمان آتا تھا، اجنبی رشتہ دار جو گھر میں پکا ہے وہ رکھ دیتے تھے. اب کیا ہے کہ گھر میں مثلا صرف ایک روٹی سالن ہے یا ایک روٹی دال ہے، اور آپ میرے گھر پر آ گئے تو میں بڑی شرمندگی محسوس کرتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنے پر. تو اگر 10 ساڑھے 10 بھی بجے ہیں رات کو اور کھانے کا وقت ہے، گھر والوں سے کہتا ہوں ضرور رک جاؤ، زبردستی آپ کو ایک پیالی چائے پلاتا ہوں اور رخصت کرتا ہوں، کھانا نہیں کھلاتا. اس احساس کمتری کے خول سے ہم باہر نکلیں. جو گھر کے اندر پکا ہے، 5 آدمی گھر میں کھانے والے ہیں، چھٹا کھائے گا کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. ہم اس کو رواج دیں، کھانا کھلانے کو رواج دیں، جو گھر میں پکا ہوا ہے وہ لا کر سامنے رکھ دیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اصول کیا نکل کر آیا
کہ جو سامنے رکھا ہوا ہے وہ پیش کر دیں اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو. آدمی کا اوریجنل ہونا شرط ہے. جو گھر میں پکا ہے وہی پکا ہے, کھلا دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. میں اس پروگرام کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کبھی ہمارے ہاں تصور تھا کہ کسی عیسائی کو پانی پلایا تو برتن الگ رکھ دیا, شاید یہ ہندو مت کے اس اثر سے چھوت چھات کا آیا. کسی غیر مسلم کے کسی برتن میں کھانا کھانے یا پانی پینے سے برتن وہ ناپاک نہیں ہوتا. ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں, جس کپ میں ہم پیتے ہیں ہمیں نہیں پتا پہلے کس نے پیا, جس سے پانی پیتے ہیں کس نے پیا. اس لیے اسلام جو ہے وہ انسانیت کے اکرام کی تعلیم دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پروگرام ختم کر رہے ہیں. سور الآدمی طاہر سواء کان مسلما و کافرا. اگر ایک آدمی غیر مسلم ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حرام نہیں کھاتا یا شراب نہیں پیتا تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے. اس کا جھوٹا بھی پاک ہے اگر وہ غیر مسلم سور نہیں کھاتا, شراب نہیں پیتا. یعنی اس وقت اس نے کوئی سور کھایا ہوا ہو یا شراب پیا ہوا ہو جس کا اثر لعاب میں ہو تو وہ ناپاک ہے. اور اگر میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, ایک مسلمان جو کہ شراب پیا ہوا ہے, کیا اس کا لعاب, اس کا گلاس پاک ہے؟ نہیں پاک ہے. ہر چن کے وہ مسلمان ہے, لیکن ناپاک چیز حرام چیز اس نے استعمال کی. خواتین حضرات, بہت اہم بات اور آخری بات جو تھانی صاحب نے فرمائی, میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ مہمان کی تکریم, مہمان کا اکرام دینی فریضہ ہے. مسلمان ہو تو سبحان اللہ ہمارا بھائی ہے, کیونکہ انما المؤمنون اخوہ قرآن کریم فرما رہا ہے. لیکن اگر وہ غیر مسلم بھی ہے اس کا اکرام بھی ہم پر واجب ہے, کیونکہ میرے اور اس کے مابین انسانیت کا رشتہ ہے. خواتین حضرات, جب میرے اخلاق کو غیر مسلم دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے تو دین سے قریب آئے گا. اور میں ایک بات جو میں بار بار عرض کرتا ہوں اور اس بات کو کہتے ہوئے میرا دل کانپ جاتا ہے, وہ یہ کہ ایک غیر مسلم یہ دیکھے گا کہ اس آدمی کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کیسا ہوگا. بے شک, ماشاءاللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروگرام یہ ختم کر رہے ہیں. قول ہے آج کی بات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا, جو ہم روزانہ پیش کرتے ہیں. ایک قول, آج کا قول, جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. خواتین حضرات, اس قول پر بھی گھنٹوں نہیں, مہینوں نہیں, بلکہ سالوں بات ہو سکتی ہے. خواتین حضرات, کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے بہت اہم موضوع کہ اسلامی ریاست میں میڈیا کا کردار کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے, اور ہماری اسلامی ریاست الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہمارے میڈیا کا کردار کیا ہے. خواتین حضرات, جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا پر وہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. کل تفصیل سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کہیں کوئی باقاعدہ منصوبہ سازی تو نہیں ہو رہی کہ اس مسلمان ریاست میں جو ہماری یوتھ ہے اس کو دین سے دور کر دیا جائے. خواتین حضرات, یوتھ کا مطلب ہوتا ہے ہمارا مستقبل. اگر ہم نے اب بھی اس کو پر کنٹرول نہیں کیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں جو ہمارے بڑے ہیں, جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, جو پیمرا ہے اور جو ہمارے منسٹری آف انفارمیشن ہے, ان کو چاہیے صرف توجہ دیں. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.